دارا فیروز چنائے وہ انڈین پائلٹ جو پاکستانی فوج سے بچ کر پیدل انڈیا پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ یہ ستمبر 1965 کی بات ہے جب پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ چھڑ چکی تھی۔ انڈین فوج کا مقصد پیش قدمی کر کے لاہور پر قبضہ کرنا تھا، لیکن سن 1950 کی دہائی میں بنائی گئی شگل نہر انڈین پیش قدمی میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی تھی۔ انڈین فوجیوں پر نہر کے پیچھے سے توپوں سے مسلسل حملہ کیا جا رہا تھا۔ بالآخر انڈین فوج نے ان توپوں کو خاموش کرنے کے لیے انڈین فضائیہ سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ انڈین فضائیہ کے جنگی طیاروں نے ان توپوں کو بند کرنے کے لیے کئی پروازیں کی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ پاکستانی فوجیوں کی اینٹی ایئر کرافٹ گنوں اور مشین گنوں سے فائر کیے جانے والے گولوں کی وجہ سے ان طیاروں میں سوراخ ہو جاتے۔ انڈین سرحد میں داخل ہوتے ہی ان کے انجن بھڑک اٹھتے اور انڈین پائلٹوں کو پیراشوٹ کا استعمال کرتے ہوئے نیچے کودنا پڑتا۔ انڈین فضائیہ کے مشہور پائلٹ گروپ کیپٹن دارا فیروز چنائے اپنی کتاب اسکیپ فرام پاکستان آ ہیروز کرونیکل میں لکھتے ہیں کہ کئی بار انڈین پائلٹوں کو اپنے ہی فوجیوں کے برے رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ کم از کم ایک انڈین آرمی کے سپاہی نے فضائیہ کے پائلٹ کے پیٹ میں خنجر کھونپ دیا اور ایک پائلٹ کے کندھے میں خود انڈین فوجی نے گولی مار دی تھی۔ یہ سب اس غلط فہمی کی وجہ سے ہوا کہ وہ پاکستانی پیرا ٹروپس ہیں۔ اسی طرح کے ایک واقعے میں پاکستانی طیارہ شکن توپوں کی فائرنگ سے انڈین پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ اقبال حسین کے طیارے کا فیول ٹینک پنکچر ہو گیا۔ دارا فیروز چنائے لکھتے ہیں کہ وہ میرے اسکواڈرن سے تعلق رکھتے تھے۔ بمباری کے بعد ہم انڈین سرحد کی طرف لوٹ رہے تھے۔ میں ان کا نمبر 2 تھا، اس لیے میں ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بیس پر پہنچنے والے تھے کہ ان کے انجن سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ اپنے پیراشوٹ کی مدد سے آدم پور گاؤں کے قریب اترے۔ میں نے اوپر سے دیکھا کہ گاؤں والوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ میں نے یہ اطلاع اوپر سے کنٹرول ٹاور کو بھیج دی۔ فوری طور پر فضائیہ کے 2 فوجیوں کو موٹر سائیکل پر اس گاؤں بھیج دیا گیا، لیکن جب تک وہ پہنچے اقبال بری طرح زخمی اور بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی حالت میں انہیں ملٹری ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ 4 دن تک ICU میں رہے۔ جب گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ان کے لیے خون کا عطیہ بھی دیا۔ 1 سال بعد اسے اقبال حسین نے آدم پور سے جموں کے لیے جہاز کی اڑان بھری۔ خراب موسم کی وجہ سے طیارہ جموں کے قریب ایک چٹان سے ٹکرا گیا۔ 90% جلنے کے باوجود اقبال نے 2 ساتھی مسافروں کو جلتے ہوئے جہاز سے باہر نکالا۔ جب وہ جلتے ہوئے طیارے سے تیسرے مسافر کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو طیارہ پھٹ گیا اور اس دھماکے میں اقبال حسین کی موت ہو گئی۔ 1965 کی جنگ کے آخری مرحلے میں پاکستان کی L-155 توپیں انڈین چوکیوں پر شدید فائرنگ کر رہی تھیں۔ دوسری جانب پاکستانی فضائیہ کے سپر جیٹ طیاروں نے مسلسل حملے کر کے انڈین فوج کی پیش قدمی روک رکھی تھی۔ 10 ستمبر 1965 کی صبح کو 7 بجے آدم پور ایئر بیس پر گراؤنڈ لائنز افیسر نے انڈین فائٹر پائلٹوں کو ان کے اگلے مشن کے بارے میں بریف کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں پاکستانی فوج کی توپیں تباہ کرنی ہیں، جن کی حفاظت کے لیے چاروں طرف اینٹی ایئر کرافٹ گنیں رکھی گئی ہیں تاکہ انڈین طیارے ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ اسکواڈرن لیڈر TPS گل اس مشن کی قیادت کر رہے تھے۔ فلائنگ افیسر دارا فیروز چنائے ان کے نمبر 2 تھے۔ اس آپریشن کے ڈپٹی لیڈر اور نمبر 3 فلائٹ لیفٹیننٹ روی کمار تھے۔ نمبر 4 کی ذمہ داری فلائٹ لیفٹیننٹ گیگی رتنا پارکھی کو سونپی گئی تھی۔ انڈین طیاروں نے 2 جوڑوں میں 4 ایسی ٹیکنیکل فارمیشن میں پرواز کی۔ انہوں نے نیچے پرواز کرتے ہوئے توپیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک ٹرین کو دیکھا جو ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی۔ ان طیاروں نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔
جب یہ طیارے واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں پاکستانی توپیں نظر آئیں جن کی تلاش میں وہ نکلے تھے، لیکن وہ ان پر بم نہیں گرا سکے کیونکہ ٹرین پر حملے میں ان کے تمام بم ختم ہو گئے تھے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے جی ایل او کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ جلدی سے کھانا کھانے کے بعد انڈین پائلٹ بموں کے ساتھ واپس اسی جگہ پر چلے جائیں اور وہاں بمباری کریں۔ فلائنگ افیسر دارا فیروز چنائے کھانے کے لیے میس پہنچے تو وہاں افسران کی بھیڑ لگی تھی اور کھانا پیش کرنے والوں کو سب لوگوں کو بیک وقت کھانا کھلانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ دارا فیروز چنائے نے صبح کے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے کچھ نہیں کھایا تھا۔ انہیں بہت پیاس لگی تھی۔ اس پورے مشن کے دوران انہوں نے بہت پسینہ بہایا تھا، اس لیے ان کے جسم میں پانی کی بہت کمی تھی۔ انہوں نے ویٹر کو پانی لانے کا کہا لیکن وہ اتنا مصروف تھا کہ اس نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ وہ کرو والے کمرے میں گئے جہاں فلپ راج کمار بیٹھے تھے۔ انہوں نے چنائے سے کہا، تم تھوڑا پانی پی لو، تم نہیں جانتے کہ تمہیں کب پانی ملے گا۔ دارا فیروز چنائے نے جلدی سے پانی کا ایک گلاس پیا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ جب وہ بیس پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھی پائلٹ اپنے طیاروں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنا فلائنگ گیئر پہنا اور اپنے طیارے کی طرف بڑھ گئے۔ چاروں طیارے ٹیک آف کر کے اس علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے پاکستانی توپیں دیکھی۔ وہاں پہنچتے ہی پاکستان کی طیارہ شکن توپیں گرجنے لگیں۔ تیجا گل نے ریڈیو پر کہا، پولنگ اپ ٹارگٹ لیفٹ 10 o'clock۔ 2 سیکنڈ بعد دارا فیروز چنائے نے اوپر جا کر ریڈیو پر پیغام دیا کہ نمبر 2 کنیکٹنگ ٹارگٹ 9 o'clock رولنگ ان۔ اسی وقت چنائے نے اپنی سیٹ کے نیچے سے ایک زوردار دھماکہ محسوس کیا۔ دارا فیروز چنائے لکھتے ہیں کہ دھماکہ ایسا تھا جیسے کسی خچر نے زور سے لات ماری ہو۔ اس لمحے میرا انجن سیز ہو گیا اور انجن میں فائر کی وارننگ لائٹ جلنے لگی۔ میرا جہاز کی رفتار تیزی سے 0 پر گر گئی۔ کاکپٹ دھوئیں سے بھر گیا اور مجھے اپنے پیچھے آگ کی تپش محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے پیغام بھیجا، آئی ایم ہٹ، انجن فلیمڈ آؤٹ۔ چند لمحوں میں دھواں اور گرمی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ نہ تو جہاز کا انسٹرومنٹ پینل دیکھ سکے اور نہ ہی باہر کی کوئی چیز۔ جب تھوڑا سا دھواں صاف ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ انجن بند ہو چکا ہے اور پیچھے سے دھواں اور شعلے دوبارہ کاکپٹ میں داخل ہونے لگے ہیں۔ دارا فیروز چنائے کے طیارے میں 2x68 ملی میٹر کے راکٹ رکھے تھے اور ان کا فیول ٹینک 3/4 بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں اگر ان کا طیارہ 2000 فٹ سے نیچے گرتا تو ان کی موت یقینی تھی۔ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر دارا چنائے نے ایجیکشن بٹن دبا دیا۔ چنائے لکھتے ہیں، جب میں نیچے آ رہا تھا تو مجھے رائفل کی گولیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ درمیان میں طیارہ شکن توپ کے گولے بھی میرے پاس سے گزر رہے تھے۔ بہت سی گولیاں میرے پیراشوٹ سے گزر گئیں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جنیوا کنونشن کی شرائط کی خلاف ورزی تھی کیونکہ طیارہ مار گرائے جانے کے بعد پائلٹ کا پیراشوٹ ہی اس کی بقا کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خوش قسمتی سے میں گنے کے کھیت میں گرا۔ گنے کی کٹائی نہیں ہوئی تھی اس لیے مجھے چھپنے کا موقع مل گیا۔ میں نے نیچے گرتے ہی پاکستانی فوجیوں کی چیخیں اور گالیاں اور خودکار ہتھیار سے چلائی جانے والی گولیوں کی آوازیں سنیں۔ دارا فیروز چنائے نے گنے کے کھیت میں ہرن کی طرح ٹیڑھے میڑھے انداز میں بھاگنا شروع کیا۔ خوف نے ان کے قدموں کو مزید تیز کر دیا۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ پاکستانی فوجی ان سے مشرق کی طرف انڈین سرحد کی طرف بھاگنے کی توقع کریں گے، لہٰذا اس کے بجائے انہوں نے مغرب کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ گاڑیوں کی آوازیں اور ان کا تعاقب کرنے والے پاکستانی فوجی رک گئے۔ دارا فیروز چنائے لکھتے ہیں کہ میں پھر بھی کھیتوں کے درمیان دوڑتا رہا اور بڑے کھیتوں میں گنے کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی دوڑ کا رخ شمال کی طرف پھیر دیا اور دوڑتے رہنے کے بعد میں نے گنے کے ایک کھیت میں آرام کیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے زمین پر لیٹ گیا اور اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ دارا فیروز چنائے یاد کرتے ہیں کہ میری پوری کوشش تھی کہ میں ذرا بھی حرکت نہ کروں۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں پکڑا گیا تو میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ جلد اندھیرا ہو جائے۔
جیسے ہی اندھیرا ہوا میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور اس میں اپنا نقشہ ریڈار کی توسیع کرنے والی شیٹ اور دوسری چیزیں دفن کر دے جو دشمن کے لیے تھوڑی بہت مددگار ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر کیچڑ ملا۔ میرا جی سوٹ مکمل طور پر پسینے میں بھیگا ہوا تھا، یہ گیلا تھا اور کالا نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آخرکار دارا فیروز چنائے مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ تب تک اندھیرا ہو چکا تھا۔ دارا فیروز چنائے لمبی گھاس اور گنے کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر آبادی اور لوگوں سے گریز کیا کیونکہ اگر کوئی شخص یا کتا انہیں دیکھ لیتا تو وہ خطرے کی گھنٹی بجا دیتے۔ دارا فیروز چنائے کو احساس ہوا کہ وہ صبح صرف ایک کپ چائے پی کر چلے تھے اور پیچھے 20 گھنٹوں سے انہوں نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیا تھا۔ وہ بے حد پیاسے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی رفتار بھی سست ہو رہی تھی۔ گرمی، گھبراہٹ اور مسلسل بھاگنے کی وجہ سے وہ بری طرح پانی کی کمی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر پاکستانیوں کے ہاتھوں لگ گئے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ انہوں نے پہلے کمر بھر گہرے پانی والی ایک نہر عبور کی اور پھر تیز بہنے والی اچھوگل نہر کو تیر کر عبور کیا۔ دارا فیروز چنائے لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں امرتسر بٹالہ سڑک پر آیا، مجھے لگا کہ میں نے انڈیا پاکستان کی سرحد عبور کر لی ہے۔ پھر میں نے ایک گاؤں کے باہر ایک کنواں دیکھا۔ میں اس کی طرف بھاگا۔ میں نے ایک بالٹی لی، کنویں سے پانی نکالا۔ کافی پانی پینے کے بعد باقی پانی اپنے سر پر ڈالا۔ پیاس بجھانے کے بعد میرا اعتماد بحال ہوا اور میں امرتسر بٹالہ سڑک پر جنوب کی طرف چلنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر مین روڈ سے گریز کر رہے تھے۔ تب تک صبح ہو چکی تھی۔ اسی درمیان انہیں تمل زبان میں آوازیں سنائی دیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمارے سپاہیوں نے فلائٹ لیفٹیننٹ وجے مایا دیو اور بھوپاٹک کو کیسے بندوق کی سنگین یعنی بندوق کے سرے پر چھرا گھونپ دیا تھا۔ اس لیے میں نے ہمت کے ساتھ زور سے چیخا، وہاں کون ہے؟ میں نے ان کے چہرے کے تاثرات پڑھے، گندے کیچڑ میں اٹے ہوئے کپڑوں میں۔ مجھے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے، لیکن ان میں سے ایک نے فوراً میری طرف رائفل کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھ اوپر رکھو۔ میں گھٹنوں کے بل آ گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ انڈین فوجیوں نے دارا فیروز چنائے سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انڈین فضائیہ کے پائلٹ ہیں۔ دارا فیروز چنائے نے ان سے کہا کہ وہ اپنے افسر کو بلائیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک صوبیدار میجر جیپ چلاتا ہوا وہاں پہنچا۔ اسے بھی دارا فیروز چنائے کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے دارا فیروز چنائے کو جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ دارا فیروز چنائے لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں جیپ پر بیٹھا، ایک انڈین سپاہی جو مجھے کور کر رہا تھا وہ بھی جیپ پر چڑھ گیا۔ غلطی سے اس کی انگلی اس کی رائفل کے ٹریگر پر لگ گئی۔ گولی اس کے سر سے نکل کر میرے سر سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے سے نکل گئی۔ اس سپاہی کے سر پر صوبیدار میجر کے تھپڑ کی آواز گولی کی آواز سے زیادہ تیز تھی۔ انہیں کپتان کے پاس لے جایا گیا۔ کپتان نے ان سے ان کا شناختی کارڈ مانگا۔ دارا فیروز چنائے نے کہا کہ جب وہ کسی مشن پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی شناختی کارڈ نہیں لے جاتے۔ کیپٹن نے فلائٹ لیفٹیننٹ دارا فیروز چنائے کے یونٹ اور ان کے کمانڈر کے مقام کے بارے میں سوالات پوچھے۔ دارا فیروز چنائے نے اسے بتایا کہ گروپ کیپٹن جاک لائڈ ان کے اسٹیشن کمانڈر ہیں۔ دارا فیروز چنائے لکھتے ہیں کہ پھر کیپٹن نے پوچھا، کیا آپ کسی کائی کو جانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، وہ میرے یونٹ میں فلائٹ لیفٹیننٹ ہیں۔ ان کا اگلا سوال تھا، کیا وہ موٹے اور منے یعنی داڑھی مونچھوں کے بغیر سکھ ہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں، وہ دبلے پتلے داڑھی والے سکھ ہیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، ہائے، میں کیپٹن کائی ہوں، فلائٹ لیفٹیننٹ کائی کا کزن۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ناشتہ کرایا اور کافی پیش کی۔
نہانے اور فریش ہونے کے بعد کیپٹن گہائی نے انہیں جیپ میں بٹھایا اور ایئر فورس سینٹر امرتسر کی طرف روانہ کیا۔ چنائے اتنے تھکے تھے کہ جیسے ہی جیپ چلنے لگی وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب جیپ ایئر فورس سینٹر کے گیٹ سے داخل ہو رہی تھی۔ پھر اچانک پاکستان کے 4 جیٹ طیاروں نے فضائیہ کے مرکز کے ریڈار یونٹ پر حملہ کر دیا۔ بہت سی مشکلات سے بچنے کے بعد دارا فیروز چنائے کا بم حملے میں مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے بھاگ کر بموں سے بچنے کے لیے بنکر میں پناہ لی۔ امرتسر کے اسٹیشن کمانڈر نے انہیں اپنی جیپ میں آدم پور کے ایئر فورس بیس پر اتارا۔ دارا فیروز چنائے افسروں کے بیس میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھیوں کے چہرے قابل دید تھے۔ اگلے دن ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا اور انہیں دوبارہ پرواز کے لیے فٹ قرار دیا گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 23 ستمبر کو جنگ بندی ہوئی تھی۔ اس وقت چنائے کی انڈیا واپسی کی خبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے 3 ماہ بعد یکم جنوری 1966 کو اس وقت کے فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ارجن سنگھ نے فلائنگ افیسر دارا فیروز چنائے کو پاکستان سے فرار ہونے اور بحفاظت انڈیا آنے پر وششٹھ سیوا میڈل سے نوازا۔ دارا فیروز چنائے بعد میں انڈین فضائیہ میں گروپ کیپٹن کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ فی الحال وہ اپنی بیوی مارگریٹ کے ساتھ بنگلور میں رہ رہے ہیں۔